السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بار ہم نے جو ہے ذکر کیا تھا کہ علماء حضرات کو جو ہے ای کامرس میں ضرور آنا چاہیے، اور جب علماء ای کامرس میں آئیں گے تو ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ای کامرس ہے اس میں ایک زبردست انقلاب لا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ سوال کیا تھا کہ علماء کس طرح جو ہے آ سکتے ہیں ای کامرس میں، کس طرح وہ انٹر ہو سکتے ہیں، وہ کیا کریں جس سے جو ہے وہ اپنی ای کامرس دنیا کو بنا سکیں، ای کامرس میں وہ قدم رکھ سکیں۔ تو ہم نے کہا تھا انشاءاللہ کبھی اس پر روشنی ڈالیں گے، تو کل ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ کل یعنی آج ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس چیز کو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے آج ہم آئے ہیں کہ ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ علماء اور ائمہ جو ہے کیا کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کچھ جائز طریقے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں، اور کچھ ناجائز طریقے ہیں۔ تو ہم چونکہ علماء ہیں، شریعت کی روشنی میں ہمیں ہر قدم جو ہے اٹھانا ہے، تو اس لیے ہمیں جائز چیزوں کو ہی اختیار کرنا چاہیے، اور کرنا ہی چاہیے، اس کو فروغ بھی دینا چاہیے۔ مزید تفصیل کی ضرورت ہو کیونکہ یہ ہمارے لیے نئی چیز ہوگی بالکل ہی، تو اس کو پھر کبھی ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے، لیکن ابھی صرف ایک لسٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم شامل کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ علماء ای کامرس میں کیسے آ سکتے ہیں۔ تو ای کامرس کے تھوڑا سا ڈیفینیشن ہم تھوڑا سا جو ہے مختصر میں سمجھ لیں، جیسا کہ پچھلی بار ہم نے گفتگو کی تھی کہ ای کامرس یعنی کسی بھی چیز کو انٹرنیٹ پر لانا، اپنے بزنس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے چلانا، یہ ہے ای کامرس۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اپنے بزنس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے چلانا ہے تو ای کامرس میں آنے کا سب سے بڑھیا طریقہ، سب سے آسان طریقہ، ایک طریقہ تو یہی ہے کہ انسان جو بھی تجارت کر رہا ہے، جو بھی بزنس وہ کر رہا ہے، وہ بزنس وہ کرتے ہوئے کیا کرے، اس کو آن لائن لانے کی کوشش کرے۔ یا تو اس کے لیے وہ ایک ویب سائٹ بنا دے، یا پھر یہ کہ اس کے لیے کوئی اپلیکیشن بنا دے، یا کم از کم یہ ہے کہ فیس بک یا واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بزنس کو چلانا شروع کر دے۔ ویب سائٹ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کپڑا بیچتے ہیں، تو وہ کپڑا بیچیں ضرور، آف لائن جو اگر بیچ رہے ہیں تو بیچیں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ وہ آن لائن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک ویب سائٹ بنا لیں، اس میں ان کا بڑا جو ہے فائدہ ہوگا۔ کیا فائدے ہوں گے ہم آپ کو بعد میں بتا رہے ہیں ابھی۔ اور پھر یہ کہ مان لیجیے کوئی بندہ کتاب بیچ رہا ہے، تو کتاب جو بندہ بیچ رہا ہے تو وہ اپنے کتاب کو جو ہے آن لائن بیچنا شروع کر دے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس جنرل اسٹور ہے، کرانے کی دکان ہے، تو وہ بھی آن لائن کر سکتا ہے وہ۔ اسی طرح جو ہے کچھ بندہ جو ہے، ایک ہمارے بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، وہ حیدرآباد میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے ٹائپ کیا ہوا ہے جو لوگ ماربل والا لگاتے ہیں، لیکن ان کو بتا رہے تھے کہ جو ہے ان کو پہلے تو کام بہت ملا، لیکن اس وقت ان کو کام نہیں مل رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ان سے کہا تھا، لیکن وہ لوگ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں، توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ وہ بندہ آج سے سال بھر پہلے یا 2 سال پہلے اگر وہ صرف فیس بک میں، ایک مثال بتا رہا ہوں میں، اگر فیس بک میں ایک پیج بنا لیتے، اور پیج بنانے کے بعد کرنا اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جہاں بھی وہ جانے کے بعد جو ہے کام کرتے، اس کے بعد کرتا یہ کہ وہاں کی ایک تصویر وہ اس پہ ڈال دیتے کہ فلاں صاحب کے گھر ہم نے کام کیا ہے، اور کیسا کام کیا ہے بعد میں ان سے ایک ریویو لے لیتے، یا ان سے کہتے کہ بھائی جو ہے آپ ہمارے فیس بک میں آ کر کے جو ہے ایک کمنٹ کر دیں کہ آپ نے جو ہے ہمارا کام کیسا پایا، یہ اس طرح، یا پھر ان کو خود ایک چھوٹا سا ویڈیو بنوا لیتے کہ آپ خود بتائیں، ہم اس چیز کو ڈال دیتے اس میں۔ اس طرح مان لیجیے 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، سال بھر میں کم از کم یہ ہو کہ 20-25 جتنے بھی ہیں لوگوں کے کمنٹس آ جاتے ہیں، اور اس کے پاس ایک اچھا خاصا پروفائل ہوتا، ایک اچھی خاصی جو اس کی پہچان ہوتی ہے آن لائن کہ بھائی یہ بندہ یہ فلاں کام کر رہا ہے، تو جس کی ایک پہچان ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، وہ چیز عام طور پر آف لائن کام کرتے ہیں تو آپ کیسا کام کر رہے ہیں پتہ نہیں چلتا، اس کا ریکارڈ نہیں رہتا ہے، لیکن آن لائن میں ساری چیزوں کا جو ریکارڈ رہتا ہے کہ آپ نے کس کا کام کیا ہے، کیسا کام کیا ہے، وہ چیز ایک کریڈیبلٹی بناتی ہے، آپ کو ایک معتمد جو بنا کر کے پیش کرتی ہے سامنے۔ تو پھر لوگ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ سے جو قریب ہوں گے آپ کو آرڈرز دینا شروع کریں گے۔ آج بھی جو لوگ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اگر وہ زیادہ اگر مان لیجیے ویب سائٹ وہ نہیں بنوا سکتے ہیں یا اپلیکیشن نہیں بنوا سکتے ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ وہ فیس بک پیج ہی بنا دیں، اور فیس بک پیج میں اپنی ایکٹیویٹی کو اس میں شیئر کرنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے آج کوئی آرڈر نہ کرے ڈائریکٹ،
لیکن وہ سال بھر تک اگر ایسا ہی کرتا رہے، سال بھر کے بعد جو اس کی کریڈٹ، اس کی جو اعتماد جو قائم ہوگا، تو اس اعتماد کی بنیاد پر جو ہے اسے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن اسے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے، اور جب ایک بار آرڈر ملنا شروع ہو گیا تو پھر ویب سائٹ بھی بن جائے گی، اپلیکیشن بھی بن جائے گی، سب کچھ بن سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے آپ کو ویب سائٹ بنا لیں، یا پھر موبائل اپلیکیشن بنا لیں، یا پھر یہ کہ کم از کم آپ فیس بک پر ایک پیج تو ضرور بنا دیں، اس کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی جو ہے میسج وغیرہ کر کے آرڈرز لے سکتے ہیں، انفارم کر سکتے ہیں، گروپ وغیرہ بنا کر کے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی گرام کے ذریعے بھی کیا، یعنی جتنے بھی سوشل نیٹ ورکس ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان میں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ آن لائن آنے کا، ای کامرس آنے کا سب سے پہلا اور آسان طریقہ تو یہی ہے، جس میں جو ہے بہت آسانی کے ساتھ آدمی جو ہے اپنی ای کامرس کی زندگی کو جو ہے شروع کر سکتا ہے۔ اب نمبر 2 یہ ہے کہ آن لائن گروسری شاپ یا پھر جو ہے گروسری ایپ وہ بندہ چلا سکتا ہے۔ گروسری کیا ہے؟ گروسری کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی خورد و نوش کی اشیاء ہیں، ان کا وہ ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو چونکہ ہر انسان، مثال کے طور پر چاول ہے، چاول ہے، سبزی ہے، اور جو ہے گوشت وغیرہ ہے، اور دوسرے جو ہے جو بھی ہیں وہ استعمال کرتا ہے، روز مرہ کے استعمالات ہیں، صابن ہے، تیل ہے، یہ سب جتنے بھی، یہ سب گروسری میں آتے ہیں۔ یہ سب جو گروسری کے جو سامان ہیں، اب دن یہ آ رہے ہیں، زمانہ یہ آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی آن لائن ہو رہے ہیں، اور لوگ آسانی چاہتے ہیں۔ لوگوں کے پاس ابھی پیسے تو بہت ہیں، کیونکہ وہ بندہ جاب کر رہا ہے، اور جاب ایسا کر رہا ہے جس میں اسے پیسے تو بندہ کما رہا ہے، لیکن وہ دنیاوی زندگی سے بالکل کٹ جاتا ہے، اور جب دنیاوی زندگی سے کٹ جا رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے ٹائم، یعنی جتنا وہ آفس میں ٹائم دے گا، اپنے کام میں ٹائم دے گا، اتنے زیادہ وہ پیسے کمائے گا۔ اس لیے آدمی سوچتا ہے کہ جو ہے بیٹھے بیٹھے میرا سارا کام ہو جائے، تاکہ وہ ٹائم جو میں بازار اور مارکیٹ جا کے برباد کروں گا، اگر میں وہ ٹائم یہاں پر دے دوں گا تو اس سے میرے پیسے زیادہ آئیں گے۔ لوگ اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ یہ کیپٹلزم کا جو ہے پورا معاشرہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ پورا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت جو ہے اس کے چکر میں پھنستے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ جو زمانہ آ رہا ہے اس کے تحت خود کو تیار کر لیں، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کو بچاتے ہوئے کیسے ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آن لائن گروسری شروع کر دیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے، تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ آدمی یہ کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک اپلیکیشن انہوں نے بنوا دیا، اپلیکیشن بنوانے کے بعد اس نے جو ہے اپنے جو علاقہ ہے، جو بھی سٹی ہے اس کی، کیونکہ ہر سٹی کی ضرورت ہے، ہر جگہ کی الگ الگ جو ہے، ہر جگہ کی مکمل ایک ضرورت ہے، تو بندہ یہ کر سکتا ہے کہ جس بھی شہر میں وہ رہتا ہے تو اس میں ایک اپلیکیشن پہلے تو بنوا لے۔ وہ اپلیکیشن بنوانے کے بعد وہ کیا کرے کہ اس کی پہلے وہ چند دکانداروں سے بات کر لے، اس کو بات یہ کرے کہ بھائی ایسا ہے کہ میں آپ کے ہاں سے سامان جو ہے بچواؤں گا، یعنی میں آن لائن آرڈر لوں گا اور آپ کے ہاں سے سامان میں لے جاؤں گا، لہٰذا جو ہے آپ جب بھی میں کہوں آپ سامان جو ہے تیار رکھیے گا۔ ان سے بات چیت کر لیے گا، اور ان سے یہ بھی کہہ لیجیے کہ اگر زیادہ آرڈر رہے تو مجھے جو ہے آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ بھی کرنا پڑے گا، اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال مان لیجیے ایک کرانہ اسٹور سے آپ نے جو ہے بات کر لی، ایک جو گوشت کی دکان سے آپ نے بات کر لی، ایک چاول کی دکان سے بات کر لی، ایک سبزی فروش سے بات کر لی، چند لوگوں سے آپ نے بات کر لی، بات کر کے جو ہے ان کے اسٹور کو جو ہے آپ نے جو بندہ وہ بیچ رہا ہے ان ساری چیزوں کی تصویر لے کر کے جو ہے پروفیشنلی آپ اپنے موبائل اپلیکیشن میں ڈال دیے، اور اس اپلیکیشن کا جو ہے ایک کچھ پمفلیٹ چھپوا دیجیے، مطلب یہ 100-200 میں کچھ پمفلیٹ 100-200 پیس جو ہے پمفلیٹ چھپوائیے، اور اس کو جو پورے شہر بھر میں جہاں جہاں لوگ ملتے ہیں جاتے ہیں، مسجدوں میں اور دوسرے چوراہوں پر جو ہے ڈال دیجیے اس کو، تاکہ لوگ اس کو جو ہے دیکھیں، اور اس کے بعد آپ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ آئندہ جب بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ اسی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے، اور آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو جو ہے وہ جیسے وہ آرڈر آئے تو فوراً اس کو جو ہے ڈیلیوری دے دینا ہے، اور بیچ میں آپ کو ڈیلیوری چارجز لے لینا ہے۔ یہ کام آہستہ آہستہ بہت جلدی سے جو ہے شروع ہونے والا ہے۔ شہر میں تو شروع ہو چکا ہے، اب گاؤں میں بھی یہ چیزیں شروع ہونے والی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری کمپنیاں ہیں وہ اس چیز کو خود ابھی کر بھی رہی ہیں۔ بہت سارے ای کامرس میں جو ہے لوگ اس طرح کی گروسری اپلیکیشن تقریباً 1-2 نہیں سینکڑوں چل رہی ہیں، تو جہاں سینکڑوں چل رہی ہیں تو اس میں جو ہے آپ بھی اگر لے کے آئیں گے تو ظاہر سی بات آپ کا بھی چلے گا۔
بزنس کا معاملہ یہ ہے، تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے برکت ہی ایسی رکھ دی ہے کہ آپ چھوٹی سے دکان لے کے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسی میں جو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو جو ہے ایک دو آدمی بھیج دیتا ہے جس کے آپ کا کام چل جاتا ہے. یعنی جس کا رزق جہاں پر جو فکس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے وہ اس تک پہنچ کے رہے گا. تو اگر آپ اپنا چلا لیں گے. اور ایک بات اور بتا دوں میں، ریلائنس بہت جلدی ایک ریولیوشنری جو ہے ایک قدم اٹھانے جا رہا ہے، خاص طور پر گروسری کے میدان میں. تو اس سے پہلے کہ ریلائنس آ کر کے جو پورے میدان کو کیپچر کر لیں، آپ کو چاہیے کہ اس میدان کو، اس مارکیٹ کو آپ اپنا بنائے رکھیں. اب وہاں کے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے رکھیں. ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا تو کوئی آپ کو جو ہے مات نہیں دے سکتا ہے. اور کیسے مات نہیں دے سکتا، اس کے اسٹریٹجیز کیا ہونے چاہیے، کیسے شروعات کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم بعد میں جو ہے کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی ساری چیزوں کو ایک ساتھ جو ہے اپلیکیشن میں بیچنے کی بجائے کوئی ایک چیز پہ آپ فوکس کریں تو اس میں زیادہ سکسیز ہونے کے امکانات ہیں. مثال کے طور پر آپ سبزی کے لیے ایک اپلیکیشن بنوا لیں، صرف سبزی اس میں بیچیں، یا پھر یہ کہ جو ہے صرف آپ جو ہے گوشت بیچیں یا صرف چاول بیچیں. تو اس طرح کوئی ایک جو ہے نش ہے اس کو پکڑیں اور اس میں جو ہے آپ بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں، زبردست مارکیٹ کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں. جیسے کوئی بندہ آرڈر کرے تو آپ جو ہے اسی دکان سے سامان اٹھا کے ان کے گھر پہ پہنچوا دیجئے، یا خود پہنچا دیجئے، یا کسی آدمی کو رکھ دیجئے کہ آرڈر آئے، فلاں آدمی کو کہہ دیجئے کہ بھائی فلاں کے ہاں جو پہنچا دو. تو اس طرح آپ کو کرنا کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک اپلیکیشن کو مینیج کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا کام آرام سے چلتا رہے گا. تو ایک تو یہ طریقہ ہوا، دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلیوری سروس شروع کر سکتے ہیں. ڈیلیوری سروس کیا ہے؟ ڈیلیوری سروس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ کے پاس اپلیکیشن بنوانے کی طاقت تو ہے لیکن آپ ڈیلیوری نہیں دے سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ آپ کے پاس دکان تو ہے، مان لیجئے کہ آپ کے پاس دکان ہے الہ آباد میں، جیسے میں الہ آباد میں ہوں، الہ آباد میں دکان ہے آپ کی، اور آپ کے پاس ممبئی سے کوئی آرڈر آتا ہے، حیدرآباد سے کوئی آرڈر آتا ہے، دلی سے کوئی آرڈر آتا ہے، رامپور سے، مراد آباد سے، کوئی دور دراز کے علاقے سے کوئی آرڈر آتا ہے، اس کو کیسے فل اپ کریں گے؟ تو ظاہر سی بات اس کے ڈیلیوری جو سسٹم ہوتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. تو علماء اگر چاہیں تو مل کر کے ایک نیٹ ورک بنا کر کے، کیونکہ ہر جگہ علماء موجود ہیں، تو زبردست طریقے سے ڈیلیوری سسٹم ایک وہ خود کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے فلپ کارٹ نے ای کارٹ بنایا ہے، اسی طرح امیزون نے اپنا بنایا ہے. تو علماء اگر چاہیں تو ایک مکمل ایک ڈیلیوری سسٹم بنا سکتے ہیں، اور ڈیلیوری سروس بنانے کے بعد جو ہے وہ دوسرے بزنسز کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر سامان پہنچانا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے کہیے ہم پہنچوا دیں گے. تو یہ ایک نیٹ ورکنگ کا مسئلہ ہو جائے گا، آدمی نیٹ ورک بنا کے یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ علماء ہر جگہ موجود ہیں تو ہر جگہ یہ کام جو ہے پہنچ سکتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ سروس پرووائڈنگ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. یعنی ایک اپلیکیشن بنوا لیں جس میں یہ ہو کہ جو اس علاقے کے جو پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، راج مستری ہیں، دوسرے جتنے بھی اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ اس میں جوڑ دیں اور جس کو جو ضرورت ہو اس اپلیکیشن میں آنے کے بعد اپنا کام کر دے. آلریڈی اس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہر شہر کی ضروریات الگ ہوتی ہیں اور وہ کمپنیاں چھوٹے شہروں میں ابھی تک نہیں پہنچی ہے. تو آدمی اگر اپنے شہر میں ایک حد تک بھی اگر سنبھال لیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. یہ مان لیجیے ایک شہر میں زیادہ نہیں 50,000 لوگ رہتے ہیں، 25,000 لوگ رہتے ہیں، یا 25,000 نہیں تو 10,000 لوگ رہتے ہیں. 10,000 میں سے آپ نے اگر صرف 2,000 لوگوں کو اپنا کسٹمر بنا دیا تو یقین مانیں آپ کی جو ہے پوری جو لائف ہے زبردست طریقے سے جو چل جائے گی. بہت لاجواب طریقے سے جو ہے آپ اسی سے انکم کر پائیں گے. اب آہستہ آہستہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، بڑھانے کی کتنا بڑھا سکتے ہیں، کوئی اس کا جو ہے کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا، تیسری جو چیز ہے، میں صرف ایک بہت ہی صرف ایک لسٹ آپ کو شمار کراتے جا رہا ہوں کہ کیا کیا آدمی کر سکتا ہے، تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں. اس بات کا دھیان رکھیں. یہ تو ایک تو بات وہ ہو گئی کہ اچھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ساس بزنس ماڈل آپ اپنا سکتے ہیں. ساس کیا ہے؟ سافٹ ویئر ایز اے سروس. یعنی اس طرح کے سافٹ ویئر آپ بنوا سکتے ہیں جو مارکیٹ میں جو بھی بزنس ہو رہی ہے آپ اس کو آن لائن لانے کے لیے کوئی سافٹ ویئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس طرح کے سافٹ ویئر جس سے ان کے بزنس کو گروتھ ملے، اپنے بزنس کو وہ آسانی سے جو ہے آگے بڑھا سکے. اس طرح کے جو ہے بزنس ماڈل بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے اس وقت. مثال کے طور پر ابھی ہمارے ساتھ جو ہے آپ مائی بل بک ایپ دیکھ لیں، یہ خود جو ہے ایک مثال ہے. یعنی ایک سافٹ ویئر وہ پرووائڈ کر رہا ہے اکاؤنٹنگ کے لیے. یا کھاتا بک ہر بندہ چلا رہا ہے، یہ جانتا ہے. اوکے کریڈٹ ہے، ہر بندہ جانتا ہے. یہ سافٹ ویئر کی مثالیں ہیں. یا کچھ لوگ جو ہیں اسکول کو مینیج کرنے کے لیے کچھ لوگ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایک صاحب نے چند دنوں پہلے ٹیلی گرام میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے ٹیلی گرام میں بتایا تھا، انہوں نے کہ مدرسہ کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے سافٹ ویئر بنوایا ہے.
تو مان لیجیے مدرسے کو مینیج کرنے انہوں نے سافٹ ویئر بنا دیا، اور اس طرح کے اگر ان کے پاس زیادہ نہیں 2000 بھی مدارس اگر جڑ گئے اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے لگے، اور ایک مدرسہ ان کو سالانہ 1000 بھی دینے لگا، تو بہت ان کی آمدنی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ تو سافٹ ویئر بنا کے ہمیشہ کے لیے جو اس میں انکم کا ایک ذریعہ ہم بنا سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر ایز اے سروس، ساس بزنس ماڈل اس کو بولتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جو سافٹ ویئر آتے ہیں، جیسے CRM سافٹ ویئرس ہوتے ہیں، ریلیشن شپ مینجمنٹ سافٹ ویئر، یا پھر یہ کہ ERP جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یعنی سافٹ ویئر انٹرپرائز ریسورس پلاننگ ERP، اور جو ہے کچھ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ کہ ٹیلی ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر تھی، اس کو سب لوگ استعمال کرتے تھے، اور جو لوگ استعمال کرتے تھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے وہ خریدنا پڑتا تھا، وہ کچھ لوگ تو کریکٹ بھی یوز کر لیتے تھے بہرحال۔ اور ایک پروجیکٹ مینیجر سافٹ ویئر آتا ہے، یہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ ساس بزنس ماڈل کی ایک مثال ہے یہ۔ اسی طرح جو ای میل مارکیٹنگ سافٹ ویئرس بھی ہیں، اب جو ہے بلک SMS سافٹ ویئرس بھی آ چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سافٹ ویئرس ہیں جو مثال ہیں کس چیز کی؟ ساس بزنس ماڈل کی، یعنی آپ ایک موبائل میں سافٹ ویئر بنواتے ہیں جس سافٹ ویئر کو لوگ ہزاروں جو بزنس والے استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے پیسے پے کرتے ہیں۔ اور ساتھ جو آخری چیز میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آن لائن جو نیوز ایجنسی علماء قائم کر سکتے ہیں، یعنی اس وقت جو ہے نیوز ایجنسی کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ نیوز ایجنسی کا مسئلہ جو اتنا زیادہ مطلب وہ یہ اہم ہے کہ علماء اس میں پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس کی جو ہے تصور نہیں کر سکتا، بہت زیادہ۔ آپ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں وہ معاشرہ کس سے متاثر ہے؟ کیپٹلزم سے متاثر ہے، سرمایہ دارانہ نظام سے متاثر ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کی جو ہے ایک بہت ہی جو ڈارک سائیڈ ہے، بہت ہی خطرناک سائیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا 95% پاپولیشن کا پیسہ سرمایہ جو ہے یہ پہنچتا ہے 5% لوگوں کے پاس، اور 5% لوگوں کے پاس جو پہنچتا ہے یہ کیسے پہنچتا ہے؟ چند طریقوں سے پہنچتا ہے۔ مان لیجیے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے پہنچتا ہے، پولیٹکس کے ذریعے سے پہنچتا ہے، یا ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ آپ پورا انٹرنیٹ دیکھ لیں، پورا انٹرنیٹ ہے کیا چیز؟ یہ صرف اور صرف جو ایڈورٹائزنگ کا فنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مان لیجیے گوگل ہے، اتنا بڑا بزنس وہ چلا رہا ہے، اتنی ساری وہ چیزیں دے رہا ہے، آپ کو ای میل دے رہا ہے، سرچ انجن دے رہا ہے، اتنی پلیٹ فارمز دے رہا ہے، میٹنگ کے لیے دے رہا ہے، اور ہزاروں وہ پلیٹ فارم دے رہا ہے، وہ یوٹیوب دے رہا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ سارے کی ساری چیزیں صرف اور صرف جو ہے فنڈا کس چیز کا ہے؟ ایڈورٹائزنگ کا۔ آپ اپنے بزنس کا ایڈورٹائزنگ کروائیے اور ان کو پیسے دیجئے، بس یہ ہے۔ آپ اس میں آئیے، یوٹیوب میں کوئی چینل بنائیے تو آپ کو بھی پیسے ملیں گے۔ کیسے؟ وہ آپ کے چینل پر کچھ ایڈورٹائزنگ کو جو ہے شو کروائیں گے، تو یہی ہوتا ہے۔ تو ایڈورٹائزنگ کرنے والے سے وہ بندہ پیسے لیتا ہے، اور جن کا چینل ہوتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے، وہ بیچ میں بھاری موٹی جو ہے کمیشن وہ کاٹتا ہے۔ تو پورا انٹرنیٹ، جتنے بھی ویب سائٹس ہیں، جتنے بھی بلاگس ہیں، یہ پورا انٹرنیٹ کس چیز کا جو ہے کس چیز کا فنڈا ہے؟ یہ صرف اور صرف جو ہے مان لیجیے اکثر تقریباً 80% انٹرنیٹ جو ہے یہ ایڈورٹائزنگ کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے۔ اب آپ فیس بک کو دیکھ لیجئے، فیس بک اتنا بڑا جو پلیٹ فارم، سوشل پلیٹ فارم ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کس کے بل بوتے پر چل رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف جو ہے ایڈورٹائزنگ کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے۔ ایڈورٹائزنگ بہت بڑی زبردست جو ہے یہ چیز ہے۔ آپ ایڈورٹائزنگ کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنا دیجیے، اس میں ایڈورٹائز کیجیے۔ مان لیجیے کوئی اخبار جو چلتا ہے، اتنا اخبار جو نکلتا ہے، ہم پہلے سوچتے تھے یار اتنے سارے پیجز ہیں، اخبار ہیں، اس کو چھاپنے میں اتنے کم از کم 10 روپے لگ جاتے ہوں گے، تو اس کو یہ 3 روپے میں 5 روپے میں کیسے دے دیتے ہیں؟ پتا چلا کہ وہ سارا کھیل جو ہے صرف ایڈورٹائزنگ کا ہے، ایڈورٹائزنگ سے وہ سارا پیسہ وصول کرتے ہیں۔ تو آپ نیوز ایجنسی آپ قائم کر سکتے ہیں باضابطہ طور پر، کیونکہ علماء پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں، زیادہ نہیں 15-20 لوگ مل جائیں، مل کر کے ایک نیوز ایجنسی وہ چالو کریں، کیونکہ علماء چونکہ ہر جگہ موجود ہیں تو ہر جگہ ان کے لوگ جو ہے لوگ پائے جائیں گے۔ بس تھوڑی سی ان کو ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی، ٹریننگ دیجیے، اور اس کے بعد وہاں کے نیوز کو وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر زیادہ اگر نہ بھی بیچیں گے، نیوز نہ بھی اگر بیچیں گے، اب نیوز بیچنے کا بھی بڑا فنڈا ہے، ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، نہ بھی بیچیں تو صرف نیوز دکھائیں گے، شو کرائیں گے، اس کے لیے ویڈیوز بنا دیں گے، تب بھی یہ بہت بڑی چیز ہو جائے گی، اور زبردست جو ہے ای کامرس آپ کا جو ہے چلنے لگے گا۔ تو ایک تو ایڈورٹائزنگ سے پیسے کمانے کے بہت سارے یہ ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے مختصر طور پر بتائی، یعنی سب سے پہلے تو آپ کی کوئی اپنی بزنس ہے، اسے آپ لے کر کے آئیے، آن لائن ویب سائٹ نہیں بنا سکتے ہیں تو کم از کم اپلیکیشن نہیں بنا سکتے ہیں، ویب سائٹ نہیں بنا سکتے، کم از کم آپ فیس بک پر پیج ہی بنا دیں، یا آن لائن گروسری کی دکان آپ شروع کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپلیکیشن بنوا سکتے ہیں، اس کی سروس دے سکتے ہیں آپ، یہ کہ آن لائن جو سبزی ہے وہ بیچ سکتے ہیں، ڈیلیوری سروس دے سکتے ہیں،
اور جو ہے سروس پرووائڈنگ آپ کر سکتے ہیں، پلمبر وغیرہ کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں، سارے لوگوں کو جوڑ کے لوگوں کو سروس پرووائڈ، ساس بزنس ماڈلنگ کر سکتے ہیں، یا آن لائن نیوز ایجنسی کھول سکتے ہیں۔ یہ وہ سارے طریقے ہیں جو بالکل جائز ہیں، اور جائز طریقے سے اگر علماء کرنا چاہیں تو اس میں بہت پیسے ہیں، اور ان سب کا سب سے خاص یہ ہے کہ آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ کسی ایک کو بھی جو اگر مان لیجیے 2-3 لوگوں کو لے کر کے بھی یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بقیہ ٹائم جب آپ جو ہیں معاشی اعتبار سے فری ہو جائیں گے تو اخلاص کے ساتھ آپ بآسانی جو ہے دین کا کام کر سکتے ہیں، امامت کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ ذہنی طور پر فری ہوں گے، ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ معاشی طور پر پیچھے بیک گراؤنڈ کے طور پر آپ کا جو ہے معاشی کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ ہو، اور اس کے لیے آپ کو ای کامرس سب سے بہترین آسان طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک میں گفتگو کر چکا ہوں، اب بس اب میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میری گفتگو چونکہ لمبی ہو جاتی ہے تو بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے آپ کی۔ چلیے، بات اگر کچھ آپ کو ہو تو کمنٹ باکس میں کچھ بتائیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ ان چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، آئندہ اگر بناؤں گا میں تو ایک ویڈیو میں اس پہ بھی بنانے والا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم میں خود بنانے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے کافی لوگوں کو اکٹھا بھی کیا ہے، اور یہ ہے کہ اس میں اور کئی سارے لوگوں کی ضرورت بھی ہے۔ تو جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ساس بزنس ماڈل سے تعلق رکھتا ہے۔ ساس یعنی سافٹ ویئر ایز اے سروس۔ تو ایک میں بھی ایک شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو مان لیجیے کہ جو ڈیلیوری سروس وغیرہ ہے، اس طرح کے آن لائن مان لیجیے کچھ آپ اپلیکیشن وغیرہ بنواتے ہیں تو اس میں بنانے کے لیے بہت زیادہ 25 سے 50 ہزار میں بن جاتا ہے آج کل، کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے بنا لیا ہے، اب وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو کام میں کر رہا ہوں تو اس کے لیے میرا اپلیکیشن بننے کے لیے گیا ہے، تقریباً 5 سے 10 لاکھ روپے جو ہے اس میں خرچ ہوگا، تو میں نے بننے کے لیے دے دیا ہے۔ اور میں کون سا کام شروع کرنے جا رہا ہوں اور کون سا کام ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، تقریباً ابھی بھی ہم لوگ جو ہے 25-26 لوگ جو ہے جمع ہو کر کے یہ کام کر رہے ہیں، اور بھی لوگوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں جو لوگ بزنس کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے جوش و جنون رکھتے ہیں، تاکہ یہ ہو کہ وہ پارٹ ٹائم جو ہے کچھ نہ کچھ وہ کر سکیں اپنا، اور وہ باقی وقت جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے لگا سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ میں اس بات پر بھی جو روشنی ڈالوں گا کہ میں کون سا بزنس کرنے جا رہا ہوں اور وہ اس کی تفصیلات کیا کیا ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔